نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا آمنت بالله صدق الله العظيم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیا مقدسہ نمبر 156 157 دو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بلکہ 3 آیات مقدسات 158 تک 156 سے 158 تک 3 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے سب سے ہم ان آیات مقدسات کا ترجمہ کر لیں۔ بدلے ان کے کفر کے اور ان کی باتوں کے جو انہوں نے حضرت مائی مریم پر بہتان عظیم باندھے، اور ان کی باتیں ہیں کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے قتل کر دیا۔ انا قتلنا المسیح، بے شک ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے، اس کو قتل کر دیا۔ آگے رب تعالیٰ فرمائے وما قاتلوہ، اللہ کی بات مانو سنو۔ اللہ کیا کہتا ہے
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جس شمع کو روشن کرنا ہو وہ شمع کبھی بجھتی نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ نے یہودیوں کی بات یہاں ذکر کی۔ آج کل مسلمان یہودیوں کی بات کی زیادہ تصدیق کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، فوت ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے صلب کیا۔ وما صلبوہ، صلب بھی نہیں ہوئے، صلیب پر بھی نہیں لٹکائے گئے، صلیب پر بھی نہیں چڑھائے گئے۔ ولیکن شبہ، پتہ نہیں یہ اتنے مفسر بن جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، علم پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آتے ہیں۔ یہ واضح طور پہ فرمانا اللہ، ولیکن شبہ لہم، لیکن اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا، اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا۔ لیکن تشبیہ ہوئی ان کے لیے، تشبیہ بنا دیا اللہ نے ان کے لیے، شبہ میں ڈال دیا اللہ نے ان کے لیے، ان کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، مسلمانوں تم تو نانا اختلاف کرو، یہ تو عیسائی تو یہودیوں کی بات ہے۔ عیسائی کہنے لگے ہمارے لیے وہ چڑھ گیا، چڑھایا یہودیوں نے، الو قوم ہمارے لیے چڑھ گیا۔ ہمارے لیے چڑھ گیا، کیوں چڑھا، کس لیے چڑھا، یہ پتہ نہیں۔ الو قوم آج تک یہی کہتی آ رہی ہے کہ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گیا، ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، ان کا عقیدہ بن گیا۔ اور پھر اتنا تک ہی صبر نہیں کیا، اتنا تک صبر کر لیتے تو وہ علیحدہ بات تھی۔ اتنا تک صبر کر لیتے تو علیحدہ بات تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نشد، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے لعنتی بنے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اپنی کتاب کو بھی نہیں وہ سنوار سکتے، اور مسلمان اسی ڈگر پہ چل پڑے۔ رب کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یہ کہتے ہیں مسلمان غامدی جیسے کہ نہیں، ان کو اللہ نے فوت کر دیا۔ بر رفع اللہ، نہ آگے چلو یہ بات ترجمہ پورا کریں۔ ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے شبہ ڈال دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، ضرور شک میں ہیں اس کے بارے میں، مَا لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی علم، یا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، اپنے وہم و گمان، الا اتباع الظن، سوا گمان کے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ بدگمانی رکھتے ہیں ان کے دل میں کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا،
آگے رب نے فرمایا وما قاتلوہ یقینا، یہ یقینی پختہ بات ہے، یہ حقی بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ نہ تو یہودی مار سکے، مارنا تو یہودیوں نے تھا، عیسائی تو چند تھے 40۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی تبلیغ کی، صرف 40 حواری اس کے بنے اور وہ 40 آدمی ایمان لائے، باقی ساری قوم یہودیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھی۔ 40 آدمی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انہی میں ایک آدمی پھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو پھٹنے والا تھا اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کو دے دی، اور انہوں نے پکڑا، وہ کہتا رہا نہیں میں فلانا ہوں فلاں ہوں یا یہودا ہوں، تو میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا چل تو چڑھ ہاں، اس کو چڑھا دیا۔ یہ آج تک الو قوم اوت قوم یہی سمجھ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر چڑھ گئے۔ تیری خاطر کون چڑھا؟ ابھی اپنی خاطر کوئی چڑھتا نہیں، تو تیری خاطر چڑھ جائیں گے، وہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، ان کو کیا پڑی ہے بھی تو تیری خاطر وہ سولی پہ چڑھیں۔ یہودیوں نے مار دیا، بس بات ختم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ تھی اس کو۔ آگے رب تعالیٰ فرمایا پر رفعہ اللہ الیہ، پس اللہ نے اٹھا لیا ان کو اوپر، بر رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں بلندی کی طرف اٹھا لیا، بلکہ رفعت عطا فرمائی اللہ نے ان کو، الیہ اس کی طرف، یعنی اللہ نے اپنی طرف اسے اٹھا لیا۔ واللفظ الیہ یہاں الیہ، وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں تک تو صرف اور صرف ترجمہ تھا جس میں یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو انہوں نے سولی پہ چڑھایا نہ پھانسی پہ چڑھایا، وما قاتلوہ بالکل قتل نہیں کیا، وما صلبوہ نہ ان کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بچا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں وما قاتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بال بھی کا کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جب ان کا محافظ ہے تو وہ کیسے مار سکتے تھے۔ باقی جھوٹ بولتے ہیں، غامدی صاحب بھی جھوٹ بولتے ہیں اور باقی بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب انہی آیات مقدسات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، 2 حدیثیں اور میں آج پیش کر رہا ہوں، دوبارہ یہ پہلے بھی شاید میں نے پیش کی ہیں، دوبارہ پھر ایک حدیث تو پہلے نہیں کی، ایک حدیث شاید ہو چکی ہے، 12 حدیثیں یہ آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اگر تمہارا اس پر یقین ہو تو، کیونکہ اصل مفسر قرآن پاک کے نبی علیہ السلام خود ہیں، آقا علیہ السلام خود ہی ان آیات مقدسات کی تشریح فرمائی، اور عربی میں نبی علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ عن جابرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعالی صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض
उमराउ तकरीमा तल्लाही हाजिल उम्मती रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर लड़ती रहेगी, हक पर लड़ती रहेगी, क़यामत के दिन तक वो गालिब रहेगी। फरमाया ईसा बिन मरियम, ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, मुसलमानों का अमीर कहेगा आओ हमें नमाज पढ़ाओ, यानी हज़रत इमाम मादी कहेंगे आओ हमें नमाज पढ़ाओ। वो कहेंगे नहीं, तुम्हारा बाद पर इमाम है। इस उम्मत की अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अफजाई फरमाई है। अब इस इस हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि वो आका अलैहिस्सलाम के उम्मती के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये एजाज़ है उम्मती और उम्मत रसूल को, और अल्लाह ताला उन्हें उम्मत रसूल पर अमीर भी बनाएगा और वो नाज़िल होंगे। अक्सर मकसद जो है बताने का, फ़यंज़िलु ईसा इब्न मरियमा, ईसा बिन मरियम नाज़िल होंगे। एक और हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़िलु ईसा इब्न मरियम, यंज़िलु ईसा इब्न मरियम इलल अर्दी फतज़व्वजु यूरिदु लहु यमकुसु खमसन अर्बईना सनतन सुम्मा यमूतु फयुदफनु मइया ली कब्री फ़अक़वमु अना व ईसा इब्न मरियम फ़ी कब्री वाहिदिन बैना अबी बकरिन व उमरा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईसा बिन मरियम ज़मीन में नाज़िल होंगे, शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी, 45 साल तक ज़मीन में ठहरेंगे, फिर फौत हो जाएंगे और मेरे साथ मेरी कब्र में दाखिल होंगे, और मैं और ईसा बिन मरियम अबू बकर और उमर के दरमियान एक कब्र से उठेंगे। लो जी, इस हदीस पाक से तो ये पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जवान होंगे और शादी भी करेंगे, उनकी औलाद होगी, फिर वो वफ़ात पाएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन होंगे। उसी मिहराब में उनकी कब्र बनाई जाएगी, यानी गुंबद खजरा के अंदर जो जगह है वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी निशानी है। आज चबल वो पहले गुलाम महमद कह दिया मैं भी मदीने मरूंगा, तुम्हारा टट्टी खाने में दफ़ा हो गया। हम मिर्ज़ई जो हैं वो इन हदीसों को तो सुनाते नहीं, दूसरी हदीसों को बड़े सुनाते हैं। फौत हो गए, अब वो पैदा होंगे। हदीस ऐसी कोई ऐसी हदीस ही नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया, 3-4-5 हदीसें इकट्ठी हैं जिनमें ये फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, आसमान से नज़ूल होगा, वो तशरीफ़ लाएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 45 साल तक हुकूमत करेंगे और वो आका अलैहिस्सलाम की उम्मतियों के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम की निशानियाँ हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, शादी भी करेंगे, औलाद होगी, और फिर जब दुनिया से रेलत फरमाएंगे तो गुंबद खजरा में जगह मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या शान है ईसा अलैहिस्सलाम की कि हमारे नबी हमारे आका के पहलू में वो दफनाए जाएंगे और इस उम्मत के वो अमीर भी होंगे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की उम्मतियों के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। ये आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को एजाज़ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर होंगे, उनको पैगंबरी पहले मिल चुकी है। जो ये कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो दलील में आता है कि नबी आ सकता है, वो बिल्कुल झूठ बोलता है।
بالکل جھوٹ بولتا ہے، وہ اسی کیٹاگری میں شامل ہے کہ کہا منافق قالوا انک لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا نشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، بے شک تو اس کا رسول ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ یہ جتنے بھی حدیثیں پڑھیں، جتنے بھی قرآن پڑھ کے سنائیں، اپنا قادیانی گروپ یا اس گروپ کے جتنے بھی ہیں، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سنائیں، حدیث پاک سنائیں، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ جھوٹوں کے پیچھے مت لگو، اللہ اور اللہ کے رسول کی احادیث کو یہی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، دوبارہ پیدا ہوں گے، پھر وہ جوان ہو گئے تو وہ ہمارا مہدی ہے، یعنی وہ ہمارا چبڑ ہے غلام احمد قادیانی، وہ گوما ہے۔ تو گوما نہیں ہے، گوما بالکل جھوٹا، مردود اور ٹٹی خانے میں مرنے والا، جس کو حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بد دعا دی تھی کہ تو اگر نبی اس بات سے باز نہیں آتا پھر سید کی بات بھی یاد رکھنا، تو ٹٹی خانے میں مرے گا۔ تو آج بھی میر علی شاہ صاحب سے یہ بڑے اکتائے ہوئے ہیں، ان کو گالیاں نکالتے ہیں کہ ان کی بد دعا کی وجہ سے مرا بھی ٹٹی خانے میں۔ تو یہ نبی نہیں ہے، بالکل نبی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے اور جھوٹ کا پرندہ باندھتے ہیں۔ باقی حدیث بھی سنائیں، قرآن بھی سنائیں، اس کے باوجود عامدی جتنے بھی ہیں یہ اپنے آپ کو مرزئی مسلمان کہلائیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، مرتد ہیں، ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ بہرحال حکومت کا کام ہے کہ ان کو پیچھے ہٹا کے رکھے، لیکن حکومت نے اب تو خیر ان کو اقلیت، بالکل اقلیت قرار دے دیا ہے، یہ بھی اب چیخ رہے ہیں، اب ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہمارے حق دو، پتہ نہیں پھر آگے ہائی کورٹ نے کیا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کا بیڑا غرو کو لوگ راہ بچانے لگ پے، جس طرح میں گاندھی صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں، گاندھی صاحب جو ہے نا وہ بھی دوغلا پن چھوڑ دیں، اتنی کتابیں بھی رکھی ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، مطالعہ کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، قرآن پاک کا صحیح مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ ایسے مرتدوں کی باتیں نہ سنا کریں، اپنے ایمان پہ پکا رہیں۔ تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، یہی دین حتمی دین ہے، یہی قرآن حتمی قرآن ہے، اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی، اس دین کے بعد یعنی دین اسلام کے بعد کوئی اور اسلام نہیں آنا، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ باقی جتنے دلائل اور جتنے کچھ نبی اٹھتے رہیں گے سب جھوٹے مردود لعین ہیں، چاہے وہ احمد عیسیٰ ہو، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو۔ اب یہ آپس میں یہ فیصلہ کریں کہ ان میں جھوٹا کون ہے۔ وہ کہتا ہے غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، یہ کہتے ہیں احمد عیسیٰ جھوٹا ہے، ہیں دونوں ہی جھوٹے، دونوں ہی منافق، دونوں ہی جھوٹے، فی الدرک الاسفلین۔ ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے نچلے درجے میں گرائے گا، کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا، کیونکہ کافر تو ننگا کافر ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خیر احمد عیسیٰ تو نرا کافر ہو گیا نا، اب وہ اسلام والوں کو، مسلمانوں کو تو مانتا ہی نہیں نا، اب وہ قرآن پاک کی جو آیات پڑھتا ہے وہ بھی غلط پڑھتا ہے۔ اب میں نے ان کو 15-16 سوال بھیجے ہیں، آج تک ان کا وہ جواب نہیں دے سکے، اور دے سکتے نہیں، قیامت تک نہیں دے سکتے۔ مولویوں کو کہہ رہے ہیں اور مولوی بلا لو، ابھی پہلے 15 سوالوں کا جواب تو دو، اس سے پوچھ کے، اور ناصر چھڑکتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں کرونا بیماری پھیلی ہوئی کیا لگی ہوئی ہے، اس کو پوچھو تو صحیح، جو پہلے جواب میں نے اپنا سوالات بھیجے ان کے جواب تو دے، پھر ہم کوئی اور بھی سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے، احمد عیسیٰ کے اور مرزائیوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔